السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ایسے لوگ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف نماز کی فضیلت کی طرف ہی التفات کرتے ہیں، وہ نماز کے مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ جب اس سے مؤدبانہ عرض کیا جاتا ہے کہ جناب عالی، اس طرح نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، تب بولا ابالی اور بے پرواہی سے جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم فضائل والے ہیں اور مسائل والے نہیں، ہم کو نماز کی فضیلت مقصود ہے، نماز کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جواب دے کر نماز کے فضائل کی واقفیت حاصل کرنے سے قصداً اعراض و انحراف کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک نماز پڑھنے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضائل جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ نماز کے مسائل کی رعایت اور لحاظ کر کے نماز کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کیجیے، اور مسائل سے بھی منہ موڑ کر صرف اور صرف فضائل کی رٹ لگانا بے سود اور بے معنی ہے۔ فضائل کا دار و مدار مسائل کی ادائیگی پر ہے، اور ضروری اور لازمی امور کو ترک کر کے صرف مستحبات پر عمل کرنے سے ہرگز فضیلت و ثواب حاصل نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز میں عمامہ باندھنا بے شمار ثواب و فضیلت کا متضمن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز کی 2 رکعتیں اور بغیر عمامہ کے پڑھی گئی 70 رکعت سے افضل ہیں۔ اب کوئی شخص نماز میں عمامہ شریف نماز کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے باندھے، لیکن پاجامے کے بجائے ہاف پینٹ پہن کر نماز پڑھے کہ اس کے دونوں گھٹنے نظر آتے ہوں، تو ایسی نماز کو صحیح نماز میں عمامہ باندھنے کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاؤں کے دونوں گھٹنے شرعاً عورت ہیں اور ستر عورت شرائط نماز سے ہے۔ پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو چھپانا نماز کی شرطوں میں سے ہے، اور نہ پاؤں کے گھٹنے کھول کر نماز پڑھنے سے سرے سے نماز ہی نہ ہوگی، تو جو نماز ہی نہ ہوگی اس نماز کی فضیلت حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مسائل کے بغیر فضائل حاصل ہونا محال ہے۔ صرف فضائل کے پیچھے دوڑیں اور مسائل کی پرواہ نہ کریں، یہ کسی عقل مند کا کام نہیں۔ مگر افسوس کہ دور حاضر میں ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ لوگ صرف فضائل پر نظر کرتے ہیں اور فضائل کا جن پر دار و مدار ہے ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حجۃ الاسلام ابو حامد حضرت محمد بن محمد المعروف امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب مثال پیش فرمائی۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا بن کر تیار کیا، بڑا خوبصورت اور جاذب النظر کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے لے کر بازار میں فروخت کرنے آئے
اور ایک بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کو جا کر دکھایا۔ بزاز نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی۔ وہ کہا اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہیں، لہذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بزاز سے واپس لے لیا اور رونے لگے اور بہت زیادہ روئے۔ بزاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس پر حضرت عطا سلمی نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کم تعین ہونے پر نہیں روتا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں اور اس کپڑے کی مضبوطی، درستی اور خوبصورتی میں بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری دانش میں اس میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کپڑے کے کئی ان عیوب کو ظاہر کر دیے جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ پھر ہماری ان اعمال کا کیا ہوگا جبکہ وہ کل قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ معلوم نہیں کہ ہمارے ان اعمال میں کتنے عیوب و نقصان ظاہر ہوں گے جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ ناظرین کرام، مذکورہ واقعے پر گہری سوچ فکر فرمائیں اور جن اعمال کو ہم اپنے گمان میں درست اور صحیح سمجھ رہے ہیں ان میں عیب و نقصان کا امکان ہے، لہذا ہم کو کوشش کریں کہ نماز کے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کریں اور اپنی نمازیں صحیح اور درست ادا کریں۔ نماز ہماری اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ٹھیک ادا کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ ہمیں برکتوں کے خزائن اور فضائل کے تحائف بھی حاصل ہوں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہر سنی مسلمان کو ایمان کی سلامتی اور درستی کے ساتھ پابندی سے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔